ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سورہ غافر کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ ہفتے یہ بات چل رہی تھی اخیر میں کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو باری تعالی نے دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ دونوں کے ذریعے بیان کرنا. دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نقلی ہوتی ہے، ایک عقلی ہوتی ہے. نقل کا مطلب کاپی ہونا. تو ایک دلیل تو وہ ہے جو کاپی ہوتے ہوئے آئی ہے. اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے نبیوں پر اتارا اور نبی کے واسطے سے بعد والوں تک منتقل ہو گئی. اس طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے جو باتیں جو دلیلیں نازل فرمائیں، پھر آپ نے صحابہ کو بتائی، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتائی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتائی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتائی. اس طرح یہ سلسلہ در سلسلہ ہم تک پہنچا ہے. یہ جو نقل ہوتے ہوئے آیا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل نقلی کہتے ہیں. نقل مانا کاپی ہونا. اور دلیل کی دوسری قسم ہے دلیل عقلی، ایسی دلیل جو عقل سے سمجھائی جاتی ہے. چنانچہ نقلی دلیلیں تو بھری پڑی ہے قرآن اور حدیث میں. اس کو تو وہی لوگ مانیں گے جن کو قرآن پر بھروسہ ہے، حدیث پر بھروسہ ہے. وہی لوگ اس کن دلیلوں کو مانیں گے اور اس کو فالو کریں گے. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو عقل سے بھی سمجھانا پڑتا ہے. جب عقل سے سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ عقل سے بھی سمجھاتے ہیں. چنانچہ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے یہ سمجھایا. ایک تو نقلی دلیل یہ ہے کہ بھئی ایک اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک اللہ ساری کائنات کا خالق ہے. اس نے ہم کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور ہم اس پر بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے، محمد رسول اللہ کو ماننے اور ان کی ساری تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بس اس نے حکم دیا، ہم نے من وعن تسلیم کر لیا. یہ اللہ کی توحید کو ماننا ہے، اللہ کی ذات کو ماننا اس طرح. تو یہ تو نقلی دلیل کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچی جس کو ہم نے مان لیا. اللہ تعالیٰ عقل سے بھی گزشتہ ہفتے جو آیت آئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو ذرا نظر دوڑاؤ، کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھو تو اپنی ذات کو دیکھو. تم کو کس نے بنایا، کیسے تم کو بنایا، کس خوبصورتی سے تم کو جو ہے سجایا ہے، کتنی چیزیں تمہارے اندر رکھی ہے جو دیگر حیوانات کے اندر اللہ نے نہیں رکھی ہے. دیگر حیوانوں سے کیسے تم کو ممتاز بنایا ہے، ایسا تم کو بنایا ہے کہ دیگر حیوانوں کے مقابلے میں تمہاری شان بہت اونچی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈال کر بنایا. ذرا دیکھو تم کو خود کو ہم نے کتنا بہترین وجود بخشا ہے. اس کے علاوہ تم دنیا کی دیگر مخلوقات کو دیکھو،
ہر مخلوق کے اندر اللہ نے ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو عقل سے بالکل باہر ہیں، سمجھ میں آنے سے انسان قاصر ہے۔ پھر یہ کہ جو بے جان چیزیں اللہ نے پھیلا کر رکھی ہیں، چاہے وہ زمین ہو، زمین میں درخت ہو، زمین کی خشکی کا حصہ ہو، زمین کی تری کا حصہ ہو، دریا اور سمندر ہو، پہاڑ اور درخت اور جو ہے مخلوقات جتنی بھی ہیں جو زمین پر چلنے والی، رینگنے والی، چلنے والی ساری مخلوقات کو اٹھا کر دیکھو۔ پھر آسمان کی طرف جاؤ تو آسمان میں فضائی منظر کو دیکھو، کیسا کھلا اللہ تعالیٰ نے کیسی کھلی فضا بنائی ہے، کیسے اس میں ستارے نصب کیے، کیسے اس میں سیارے بنائے، کیسے اللہ نے آسمان پہ آسمان تعمیر کیے۔ یہ سب کچھ نظام کو دیکھو تو تمہاری عقل اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ کوئی تو ایسا ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، کوئی تو ایسی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پوجا جاتا ہے، دنیا کا کوئی بھی آدمی یہ نہیں بولتا ہے کہ ہمارے خدا بت نے یہ بنایا ہے ایسی کوئی مثال کوئی نہیں بولے۔ اس پورے نظام کائنات کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی نہیں کہتا، بس اتنا کہیں گے کہ اوپر والے نے بنایا، نام لینے کے لیے ڈریں گے، لیکن اتنا تو بول دیں گے کہ کس نے بنایا؟ اوپر والے نے بنایا۔ کیا بولیں گے؟ ایشور نے بنایا۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پوجا جاتا ہے پوری دنیا میں، کسی بھی جس ذات کی طرف ان کی نسبت ہے یا جس کو بھی وہ پوچھتے ہیں، کبھی بھی وہ نظام کائنات میں سے کسی چیز کی نسبت اس کی طرف نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ یہ بات کھلی واضح ہے کہ یہ اتنا بڑا نظام کسی کے بنائے بغیر وجود میں، ایک معمولی سی عمارت انسان بناتا ہے، اس کے بارے میں کوئی یہ بولتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں؟ پھر کیسی بنی ہو بلڈنگ، وہ بنگلہ کیسے بن گیا، وہ عمارت کیسے تعمیر ہو گئی بغیر کسی کے بنائے؟ جب ایک چھوٹا سا گھر، چھوٹا سا کمرہ، چھوٹی سی عمارت بغیر کسی کے بنائے اور وجود میں لائے نہیں بن سکتی، اتنا بڑا نظام کائنات کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ کسی کا تو ہاتھ ہے، اور وہ کس کا ہاتھ ہے؟ ہمارا آپ کا رب کہتا ہے کہ میرا ہاتھ ہے، سب کچھ میں نے بنایا۔ لہذا جب سب کچھ اللہ نے بنایا تو عقل یہ کہتی ہے کہ جب سب کچھ بنایا اس نے، ساری قدرت اس کے پاس ہے، تو پھر عبادت بھی صرف کس کی جائے؟ اسی کو بات سمجھایا گیا عقل کے ذریعے سے۔ لہذا پچھلے آیات میں مضمون تھا کہ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی ہے جو زندہ ہے، وہی ہے جو زندہ ہے، اس کو چھوڑ کر جتنوں کو پوجا جاتا ہے وہ یا تو زندہ ہے تو مریں گے، اور یا تو زندہ تھے تو مر کر چلے گئے۔ کوئی ایسا نہیں ہے باقی جو زندہ ہے اور اس کو پوجا جا رہا ہے اور ہمیشہ زندہ ہے۔ بس ایک اللہ کی ذات ہے جو سدا زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس لیے اس کی سوا کوئی معبود نہیں۔ بس فَاعْبُدُوهُ فَادْعُوهُ، فرمایا اسی کی عبادت کرو، اسی کو پوجو، اسی سے دعا کرو، مخلصین لہ الدین، سارا دین اس کے لیے خالص کر کے، پورے دین کو اس کے مان کر اسی سے اپنی حاجتیں مانگو، اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اسی اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، سارے کائنات کا مالک۔ چنانچہ میں نے اخیر میں بات اس مضمون پر ختم کیا تھا کہ یہ ایمان بنانے اور توحید پر ہم کو باقی رکھنے اور ہمیں لا الہ الا اللہ کا جو سبق دیا گیا ہے، اسی سبق پر ہمیں مرتے دم تک باقی رہنا ہے، اور اس کے لیے صبح اور شام کی دعاؤں میں اور رات کے سونے کے پہلے کے اذکار میں اور مختلف اذکار میں جو ہے یہ کلمہ رکھا گیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہے کے لیے اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک انک انت اللہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں صبح کر رہا ہوں اس حالت میں کہ میں تجھے اور تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں،
اے اللہ میں شام اس حالت میں کرتا ہوں کہ میں تجھے اور تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل. صبح بھی بندہ یہ اقرار کر رہا ہے, شام میں بھی یہ بندہ کیا کر رہا ہے, اقرار کر رہا ہے. نمازیں پڑھ رہا ہے تو نمازوں میں بھی اس کا اقرار کر رہا ہے, وجہت وجہی, میں نے سب کو چھوڑ کر صرف ایک تجھے اپنا لیا, تیرے سامنے ہتھیار ڈال دیے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں, تابعدار بن جاؤں, فرمانبردار بن جاؤں. ہر وقت بندہ یہ کہہ رہا ہے. پھر نمازوں کے بعد کلمہ رکھا گیا لا الہ الا اللہ. کوئی حدیث میں نے گزشتہ ہفتے پڑھی تھی خطبے میں, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے. کیا پڑھا کرتے تھے؟ ہم لوگ بہت سارے وظیفے پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد, آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے اور کدھر کدھر ہاتھ رکھ کے کیا کیا وظیفے پڑھتے رہتے ہیں. لیکن جو مسنون وظیفے ہیں, جو نبی علیہ السلام سے سنت سے ثابت ہے اور جس سے ہمارا ایمان بنے گا, جس سے ہمارا یقین کامل بنے گا, جس سے ہم توحید پر مکمل مضبوطی کے ساتھ پائیدار ہوں گے, ایسے وظیفے جو ہم کو بتائیں گے ہم پڑھتے ہی نہیں. لا الہ الا اللہ چوتھا کلمہ جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے, ہر نماز کے بعد. اور فجر اور مغرب چونکہ اس کا تعلق صبح اور شام سے ہے, اس لیے فجر اور مغرب کے بعد تو 10 مرتبہ. اور صرف یہ کہ پڑھنا اور پڑھنے سے توحید کو نیا کرنا, اس کی تجدید کرنا نہیں, بلکہ جو آدمی 10 مرتبہ چوتھا کلمہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھے گا, اس کی 10 گناہ معاف, اس کی 10 درجات بلند, اس کی جو 10 نیکیاں لکھی جائے گی. یہ سب اکاؤنٹ میں جمع بھی ہو رہا ہے. تو توحید بھی مضبوط ہو رہی ہے ایک طرف, اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, ہمارے سیونگ بھی ہوتے جا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اذکار کو ہم پڑھیں, ان اذکار کا ہم ورد کریں. چنانچہ حدیث میں عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں حضور علیہ السلام ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وحدہ, اکیلی ذات ہے, منفرد ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, لہ الملک, ساری بادشاہت اس کی, سارا ملک اس کا, ساری کائنات اس کی. جب ساری کائنات کا وہ مالک تو وَلَهُ الْحَمْدُ, تعریف بھی ساری اسی کی. جیسے دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا, ہم لوگ تعریف کرتے ہیں, ہمارے ایریا میں وہ بہت بڑا پیسہ ہوتا ہے, اس کے پیسے سے میرے کو کیا ملنے والا ہے. لیکن میں اپنی زبردستی تعریف کر رہا ہوں کہ بڑا صاحب کے پاس نا اتنے بنگلے, اتنے جو ہے پراپرٹی ہے, یہ ہے وہ ہے, تو اس کی پراپرٹی سے اندر کے اندر میں جی کے جی میں کیا ہوتا ہوں, خوش ہوتا ہوں. اس کی پراپرٹی سے مجھے کیا ملنے والا ہے. لیکن ایک ہے کہ بھائی اس کے پاس پراپرٹی ہے, اس لیے وہ تعریف کی کیا ہے, اس کی لوگ تعریف کر رہے ہیں. یہ تو فانی چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا مالک ہے, اس لیے وہ واقعی تعریف کا قابل. دنیا والے تو تعریف کے قابل نہیں پراپرٹی کی بنیاد پر, اس لیے کہ وہ تو اللہ کے دینے سے ملی, اس پر شکر کرنا چاہیے, اس کا کوئی کمال نہیں. اور اللہ کی یہ ساری کائنات خود اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے, اس لیے وہ قابل تعریف ہے. لہ الحمد, لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر, اور اس کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ, نیکی کی توفیق بھی وہی دیتا ہے, گناہوں سے بچانے کا کام بھی وہی کرتا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ, اگلے الفاظ دھیان سے سنیے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ولا نعبد الا ایاہ, اور ہم کسی کو نہیں مانتے سوائے اس کے. ہر نماز کے بعد حضور پڑھتے تھے, ہم کسی کو نہیں مانتے سوائے. آج ہمارے دلوں میں اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے بت داخل ہو گئے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے بت داخل ہو گئے. دنیا داری, دنیا کا مال, دنیا کی ہرس, خواہشات کی جو پوجا ہمارے دلوں میں ایسی داخل ہو گئی ہے کہ ہم خواہش کو اپنا امام بنائے ہوئے ہیں, خواہش کو اپنا بت بنائے ہوئے ہیں. خواہش جو کہے گی اس پر ہم چلتے ہیں, چاہے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے, چاہے اللہ کی عبادت چھوڑنی پڑے, لیکن ہم خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. تو خواہش کے پیچھے چلنا بھی ایک کیا ہے, اس کی پرستش, اس کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کلمے کو ہم معنی کے پر غور کرتے ہوئے دہراتے رہے. لا نعبد الا ایاہ, اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. وَلَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ, ساری نعمتیں اور فضل اسی کا ہے. وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ, اچھی تعریف اسی کی ہے.
لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مخلصین لہ الدین، ہم اللہ ہی کے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں اور سارا دین اسی کے حوالے کرتے ہیں، اس کے ہر حکم کو مانتے ہیں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو بہت تکلیف ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی رہے، ہمارے دین پر کرنے سے ان کو کیا ہوتی ہے؟ ساری دنیا کا یہ معاملہ ہے، ساری دنیا کا ہم جو ہے کہ حالات کا جائزہ لے لیں تو پورے کفرستان کو اور پورے اللہ کو چھوڑ کر دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کو صرف کس سے شکوا ہے؟ صرف کس سے شکوا ہے؟ ایک قوم سے شکوا ہے، کون سی وہ قوم؟ اللہ کو ماننے والی، کون سی قوم؟ ایک اللہ کو جو قوم مان رہی ہے، بس اس قوم سے ہر ایک کو دشمنی ہے، رہنے دو نا، کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں کن میں شامل فرمایا؟ اس کو ماننے والوں میں شامل فرمایا، اس کو پوجنے والوں میں شامل فرمایا، اس کی عبادت کرنے والوں میں شامل فرمایا، اس کا جو ہے اس کی عبادت کرنے والے اور اس کی تابعداری کرنے والوں میں اس نے ہم کو کیا کیا ہے؟ شامل کیا ہے۔ لوگوں کو تکلیف ہوتی رہے کوئی بات نہیں ہے، یہ تو آج کی بات نہیں، سب ہر زمانے کی بات ہے۔ نبیوں نے تعلیم دی، توحید کی اور ایک اللہ کی عبادت کی، تب بھی لوگوں کو تکلیفیں پہنچی، نبیوں کے وارثین نے تعلیم دی تب بھی لوگوں کو تکلیفیں پہنچی، اور ہر زمانے میں وارث تعلیم دیتے آئے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی رہی اور آئندہ بھی پہنچتی رہے گی۔ ان کی تکلیف کی وجہ سے ہم اپنے جو ہے جیسے جمعہ میں آئی تھی بات کہ ہم اپنے مشن سے ہٹنے والے، اسی لیے آگے فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، دلیل نقلی اور دلیل عقلی سے تم کو بتلایا کہ پرستش صرف ایک اللہ کی کرنی چاہیے، عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی جو کائنات کا رب ہے۔ اب تم کھل کر اعلان کر دو اور بتلاؤ کہ نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے کسی کو بھی مت مانو، کسی کو بھی نہیں مانوں گا، مجھے منع کیا گیا ہے ان کو مانو، ان کو ماننے سے، ان کی تابعداری کرنے سے، ان کی پیچھے چلنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پوجا جاتا ہے میں نہیں مان سکتا، اس لیے کہ نہیت، تو مجھے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم میرے سوا کسی کو بھی نہیں مانو، اور اگر مانو گے تو پھر انجام برا ہے۔ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ انجام کیا ہونے والا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مانو گے تو انجام برا ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہو اس بات کو پوری پختگی کے ساتھ اور کھل کر کہو اور سب کے سامنے اس کا اظہار کرو کہ مجھے اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پوجا جاتا ہے ان کی پرستش کرنے سے منع کیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، میں ایسی کسی کی بھی پرستش نہیں کروں گا، بس صرف ایک ہی ذات کی پرستش کروں گا، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور یہ اللہ کی عبادت ایسی نہیں لمحہ جانیت بینہ لربی، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلیلیں، میرے رب کی طرف سے واضح پیغامات آ چکے ہیں، اتنی کھلی کھلی باتیں جب اللہ نے بتا دی تو اس کے بعد بھی کیا کسی اور کو پوجا جائے؟ لہذا اتعبدون ما تنحتون، ایسے لوگوں کو پوچھتے ہو جن کو تم اپنی ہاتھوں سے تراشتے ہو، جن کو تم اپنی ہاتھوں سے تراشتے ہو اور ان کی شکلیں بناتے ہو اور ان کی صورتیں بناتے ہو، لکڑی کے بت بناتے ہو، پتھروں کے بت بناتے ہو، تانبے کے بت بناتے ہو، پیتل کے بت بناتے ہو، سونے کے بت بناتے ہو، مختلف چیزوں کے بت بناتے ہو، اپنی ہاتھوں سے بت بناتے ہو اور انہی مورتیوں کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے پوجنے لگ جاتے ہو۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ جن کو اپنی ہاتھوں سے پوج جو ہے تراش دیا اسی کی عبادت شروع کر دی؟ اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم، حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تم پرستش تو اس اللہ کی کرنی چاہیے جس نے تم کو پیدا کیا، تم تو اپنی ہاتھوں سے چیزیں بناتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہو۔ یاد رکھو وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کا اعلان کر دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے ہتھیار ڈال دوں، میں رب العالمین کی تابعدار بن جاؤں، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دوں۔ یہ وہ اعلان ہے جو سورہ کافرون میں ہے، اس میں ہے سورہ کافرون میں ہے
کیا ہے سورہ کافرون میں اعلان؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کو تم پوچھتے ہو میں نہیں پوچھتا، جن کو تم پوچھتے ہو، پوچھتے نہیں، پوچھنے والا مانا نہیں، پوجنے والا مانا، جن کو تم پوجتے ہو میں نہیں پوچھتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس ذات کو میں پوچھتا ہوں اس کو تم نہیں پوچھتے۔ کافروں نے ایک ہیلا نکالا۔ کیا ہیلا نکالا؟ ایک ڈیمانڈ رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ تو ہمیشہ اللہ کی بات کرتے ہو، ایک اللہ کی ہی بات کرتے ہو، ہم کو ہمارے باپ دادے کے دین سے جو ہٹا رہے ہو، بہت سارے لوگوں کو آپ نے مکے کے اندر مسلمان بنا دیا اور اپنے باپ دادوں کے دین سے آپ نے ہٹا دیا، اب ایک کام تو کرو، ایسا ہو جائے کہ 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی پوجا اور پاٹ کریں اور 1 سال تک ہم آپ کے اللہ کی پوجا پاٹ کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے آپس میں کیا کر دیں گے، بانٹ دیں گے معاملہ، آپ بھی ہمارے معبود کو پوج لیں، ہم بھی آپ کے معبود کو پوج لیں۔ تو اس طرح وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو وہ بھی کیا پڑ جائیں گے۔ اگر ہم نے توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کر لیا تو سارے کافر ہمارے لیے ڈھیلے ہو جائیں گے۔ جتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جتنی باتیں ہو رہی ہے، جتنا ہمارے خلاف پروپیگنڈے چل رہے ہیں، سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم کو کیا کر دیں، گھما ڈالیں۔ يَفْقَهُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، لیکن یاد رکھنا اگر تم پر وہ قابو پائیں گے تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، وہ تمہارے دوست کبھی نہیں بن سکتے۔ قرآن نے صاف صاف بتا دیا، اللہ کی باتوں کو صاف صاف اللہ نے بتا دیا ہے، اس کے بعد بھی کوئی اس کو چھوڑ کر اس پر بھروسہ کرے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہہ دیا کہ ایسا آدمی جس کو اللہ راہ سے بھٹکا دے، جس کے دماغ کو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو کم کر دے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو صحیح سمجھنے لگ جائے، جس کو اللہ تعالیٰ راہ سے بھٹکا دے اس کو کوئی بھی راہ پر نہیں لا سکتا۔ ان ربک هو اعلم بمن اهتدى، تمہارا رب جانتا ہے کہ کون راہ پر ہے اور کون ہے جو راہ سے بھٹک چکا ہے۔ لہذا یہ تعلیم دی گئی کہ وہ امرت ان اسلم لرب العالمین، تو میں سورہ کافرون کی بات کہہ رہا تھا کہ کہہ دو کہ اے کافرو، میں تمہارے معبودوں کی پرستش نہیں کرتا اور میرے معبود کی تم پرستش نہیں کرتے۔ آئندہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے معبودوں کی میں عبادت نہیں کروں گا اور میرے معبود کی تم عبادت نہیں کرو گے۔ جس طرح عبادت کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کی میں پوجا نہیں کروں گا، ایسے ہی اللہ کے علاوہ کو پوجنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر بھی اللہ کو نہیں پوجوں گا۔ سورہ کافرون میں یہ معنی بھی، پھر سے جملہ دوہرا رہا ہوں، غور کیجیے کیا کہا۔ ایک تو ہے کہ اللہ کے علاوہ کو نہیں پوچھتا، اللہ کے علاوہ کی عبادت نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کو جو پوجنے کے طریقے لوگوں نے بنائے ہیں ان میں سے کسی طریقے سے بھی میں اللہ کو نہیں پوچھتا، یعنی اللہ کو پوجنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے غیروں والا طریقہ بھی نہیں چلے گا۔ کوئی آدمی یہ بولے کہ غیروں کا طریقہ میں لوں گا اور اس سے اللہ کو پوجوں گا، نہیں چلنے والا، نہیں سمجھ میں آئی بات۔ اللہ کو اگر پوجنا ہے تو پوجنے والا طریقہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پوجنا اللہ کو ہے اور طریقہ محمد بتائیں گے۔ طریقہ کون بتائیں گے؟ یہی کلمہ ہے جس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا کہ عبادت صرف اللہ کی اور طریقہ محمد رسول اللہ کا۔ اگر یہ دو باتیں مل جائے گی تو ایمان پکا، ایک اللہ کی عبادت اور طریقہ اس میں محمد کا۔ اگر محمد کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کو اپنایا اور اس سے اللہ کو پکارا، نہیں چلنے والا۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد،
ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اس کا یہ معنی ہے کہ طریقے عبادت بھی غیر اللہ کا نہیں چلے گا، نہ غیر اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، نہ غیر اللہ کا طریقے عبادت چل سکتا ہے، بس عبادت صرف اللہ کی اور طریقہ محمد کا بتلایا ہوا۔ لکم دینکم ولی دین، اب اس کے بعد میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے، میں اپنے دین پر قائم رہوں گا، تم اپنے دین پر قائم رہو گے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے پورا پورا جھک جاؤں۔ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں نے اپنے رخ کو پھیر دیا تمام جہتوں سے ہٹا کر اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، جس نے آسمان و زمین کو بنایا، اور میں نے اس کی طرف رخ کر لیا ہے حنیفاً، بالکل یکسو ہو کر۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے کہ اللہ کو پوچھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے یکسو ہو کر، سب سے کٹ کر، کسی کو نہیں مانتے تھے، صرف ایک اللہ کو مانتے تھے۔ اس طریق پر تمہیں چلنا ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیچھے چلو، جو انہوں نے طریقہ اپنایا اس کو اپناؤ، کہ انہوں نے سب سے برات کا اعلان کر دیا، اعلان کر دیا، سب سے برات کا اعلان کر دیا، یعنی میں اللہ کے علاوہ کسی، اللہ کے علاوہ جن جن کو پوجا جاتا ہے، جیسی جیسی عبادت کی جاتی ہے، اس سب سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم لوگ تو سب واسطے چلا لیتے ہیں، ہم لوگ تو سب واسطے چلا دے، برتھڈے ہیں چلا لو جی، برتھڈے کی پارٹی کے اندر بولے غیر مسلم کے ساتھ میں اپنا کیا کرو، اس کے نعرے کو اپنا نعرہ بنا کر بول دو، چل جاتا ہے، بولے اتنا تو چل جاتا ہے، نہیں سمجھا؟ اسی طرح آفس میں پارٹی ہے تو پارٹی کے اندر غیر مسلم نعرے لگا رہے، اس میں ہم بھی ساتھ میں لگا لیتے ہیں، اتنا تو چل جاتا ہے، ویسے تو ہم لوگ پکی موحد ہے، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اسلام نے طریقہ بتایا ہے، سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم لوگ ان کے طریقے پر ساتھ میں ان کو خوش کرنے کے لیے بولتے ہیں نمستے، کیا بولتے ہیں؟ ان کو خوش کرنے جا رہے ہیں، اس کو خوش کرنے کی فکر نہیں ہے کہ اس نے بتایا جب ملو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، نہیں سمجھا؟ اسکولوں میں ابھی پروگرام آئیں گے، ابھی کیا آنے والا ہے؟ 15 اگست آنے والا ہے اگلے ہفتے، 15 اگست آئے گا تو اس میں ہر اسکول میں پروگرام ہوں گے، اور پروگرام میں پھر ایسے نعرے لگیں گے جو شرکیہ نعرے ہیں، لگتے ہیں بہت سارے اسکولوں میں، ہم نے بچوں کو چھونکا ہی ہے ایسی اسکولوں میں جہاں بچوں کو تعلیم دی جا رہی کہ وہ غیر اللہ کے نعرے پکاریں، کانوینٹ اسکول اور غیر مسلم اسکولوں میں ہم نے ڈال دیا ہے، بھلے جہنم میں جائیں لیکن جو سیکھنا ہے سیکھ لو، ٹھیک ہے نا؟ تب نعرے لگیں گے، اس نعرے کے اندر ہمارے بچے غیر شعوری طریقے پر ان نعروں کو بولیں گے، اور بول کر کیا ہو جائیں گے؟ مشرک بن جائیں گے۔ اور ہم کو خوشی ہے، ہمارا بچہ تو کیا کر رہا ہے؟ ترقی پہ جا رہا ہے، کیا پہ جا رہا ہے؟ ترقی پہ جا رہا ہے۔ ہمارا بچہ جو ہے، ہاں اسکول میں اس نے بہت اچھا پروگرام ظاہر کیا، اس نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا، ایکٹیویٹی میں وہ آگے بڑھ گیا، تو ایکٹیویٹی آئے گی بے حیائی کی ایکٹیویٹی، کفریہ باتوں کی ایکٹیویٹی، شرکیہ باتوں کی ایکٹیویٹی، اسلام سے ہٹ کر دوسرے مذہبوں کی طرف لے کے جانے والی ایکٹیویٹی، ہم سب قبول کر رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں کیا؟ امرت ان اسلم لرب العالمین وجہت وجہی للذی فطر السماوات، زبان سے یہ اقرار، عمل سے یہ ہے، بچہ جہاں جا رہا ہے جانے دو، نہیں حقیقت ہے یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اگر احساس ہے تو ہم اپنے آپ کو بھی جگائیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں، ایسا کوئی نعرہ، ایسا کوئی کلمہ، ایسی کوئی بات جو شرک کی طرف لے جائے اس کو ہرگز ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ نوکری چلی جائے کوئی بات نہیں، جاب چلی جائے کوئی بات نہیں، تعلیم اتنی اونچی نہیں لینی پڑے کوئی بات نہیں، اتنی اونچی تعلیم لینا ضروری نہیں، توحید کی تعلیم پکی کرنا ضروری ہے۔ تعلیم تو بہت اونچی لے لی لیکن عقیدے توحید میں کچے ہو گئے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں وندے ماترم بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں غیروں کے نعروں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں،
بہت بڑے اسکالر ہے. تباہی ہے ایسی اسکالرشپ, تباہی ہے ایسی جو ہے تعلیم کی, جو تعلیم جہنم کے گڑھے میں لے کر جا رہی ہے, توحید سے ہٹا رہی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو توحید پر, اس لیے کہ ہماری تعلیم سب سے پہلے کون سی, یعنی دنیا کی جتنی بھی تعلیم ہے وہ ساری تعلیم ہماری اسلام کے تعلیم کے تابع ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے بولو؟ یہی تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کب ہوگی؟ اس وقت ہوگی جبکہ ہم ہر بات کو دین پر چلائیں. دین اگر اجازت دیتا ہوگا تو کریں گے, دین اجازت نہیں دیتا ہوگا تو اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہوگی تو کریں گے, نہیں تو. جب اس طرح ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر ڈال دیں گے, یہی ملت ابراہیمی ہے, یہی ملت ابراہیمی ہے. لہذا اس کو اپنانا ہے, اس کے بغیر ہمارے لیے چارہ کار نہیں ہے. یہ وہ تعلیم ہے جس کی قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ کیا گیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, آیت کرسی کی شروعات اسی سے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. انما الہکم الہ واحد, تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, اس کی پرستی, اس کی پوجا کرنی ہے. تمہاری ساری دنیا اسی عقیدے کے تابع ہونا چاہیے. اگر تم دنیا میں بہت کچھ مہارت حاصل کرو اور اس عقیدے کے تابع ہو اور سچے پکے پیروکار اور مسلمان ہو, تو تمہاری دنیا تمہارے لیے مبارک ہے. تمہاری دنیا تمہارے لیے مبارک ہے, تمہاری دنیا کی ترقی تمہارے لیے مبارک ہے. لیکن اگر توحید سے ہٹ کر, اسلام کی تابعداری اور اس کے حکموں پر چلنے کی مزاج سے ہٹ کر دوسری جو ہے مزاج بن رہے ہوں, دوسری طرف آدمی جا رہا ہو, تو پھر وہ ساری تعلیم ہم سب کے لیے جو ہے نقصان کا باعث ہے. ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور جو ہے اپنے آپ کو ایسے راہ پر ڈال دیں کہ جہاں ایک طرف ہم دنیا کی اعتبار سے ترقی کریں تو دوسری طرف ہم اس سے بھی زیادہ دینی اعتبار سے اپنے آپ کو آگے رکھیں, کہ کسی مرحلے پر بھی ہم دنیا کے کسی تقاضے کو دین کے تقاضے سے آگے نہیں بڑھائیں گے. دین کو اونچا رکھیں گے اور دنیا کو, دین کو اوپر رکھیں گے اور دنیا کو نیچے رکھیں گے. اگر یہ ہم نے کر لیا تو ہماری یہ دنیا ہمارے لیے سعادت کا, نیک بختی کا, خوش بختی کا اور اچھائی کا ذریعہ بن سکتی ہے, ورنہ انجام برا ہوگا. اللہ ہم سب کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم سب گنہگار ہیں, قصوروار ہیں, گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں, گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں. اے اللہ ہم نکلنا چاہتے ہیں پھر بھی نکل نہیں پا رہے ہیں. اے اللہ تیری رحمت کے بغیر ہم گناہوں کے دلدل سے نہیں نکل سکتے. اے اللہ تو اپنے شان کریمی, اے اللہ شان کریمی اور اپنے خاص کرم سے ہم سب کو گناہوں کی اس دلدل سے نکال کر نیکیوں کی توفیق اور نیکیوں کی اے اللہ سعادت نصیب فرما. اے اللہ نیکی کا مزاج عطا فرما, برائیوں سے نفرت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما, چھوٹی اور بڑی گناہوں کو معاف فرما, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما, جلوت اور خلوت کی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, کفر سے, شرک سے, جھوٹ سے, غیبت سے, اے اللہ حرام کاری سے, حرام مال کھانے سے, ہر طرح کی اے اللہ جسمانی گناہ سے, مالی گناہ سے, کسی کی عزت پر اگر ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے تو اس سے, اے اللہ ہر طرح کی چیز سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہوئے آپ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ کسی کا مال کھایا تو اس سے پکی توبہ کرتے ہیں, چوری کی تو اس سے پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ کسی کے اے اللہ کسی مسلمانوں کے حقوق اگر ہم نے ضائع کیے تو اس سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اپنے گھر والوں کے حقوق ہم نے ضائع کیے اس سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ عطا فرما کر آئندہ کے لیے ہمیں
اپنے زندگی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اصلاح فرما۔ اللہ ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم اپنے اصلاح نہیں کر سکتے، اگر آپ نے ہمیں اپنے نفس کے سپرد کر دیا تو ہمارا نفس تو برائیوں کی طرف لے جائے گا۔ اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ فرما، اے اللہ اپنی نگہداشت میں، اپنی حفاظت میں ہم سب کو لے لے۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمارا تزکیہ فرما، ہمارے قلوب کو مصفا اور مجلہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی دعائیں قبول فرما، اس پورے مجمع پر اپنی رحمت نازل فرما، خاص رحمت کی نگاہ ڈال دے ہر ایک کی ہر پریشانی سے، اللہ اس کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو جس طرح کی مصیبت میں گرفتار ہے تو عافیت کے ساتھ اس کو پریشانیاں، اے اللہ مصیبت سے نجات عطا فرما کر اے اللہ اس کی زندگی میں سکون کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سکون عطا فرما، زندگیوں کا حقیقی سکون عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ تیری یاد سے رونے والی آنکھیں نصیب فرما، تنہائی میں بیٹھ کر اے اللہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے تیرے سامنے اے اللہ رونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک فرما، اے اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک فرما، اے اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک فرما۔ بہت گندے ہیں، بہت گندے ہیں، اپنی گندگی کا ہمیں احساس ہے، اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ واقعی ہم گندے ہیں۔ اے اللہ تو اگر پاک کرنے پہ آئے، تو گندگیوں سے نکالنے پہ آئے، کوئی نہیں ہے جو تجھے روک سکے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو اچھا بنا دے، نیکوکار بنا دے، نبیوں کے طریقوں پر ڈال دے، صدیقین کے طریقوں پر ڈال دے، ولیوں کے طریقوں پر ڈال دے، شہیدوں کے طریقوں پر ڈال دے۔ اے اللہ ہماری توحید کی حفاظت فرما، سچا پکا موحد بنا، ملت ابراہیمی کا اے اللہ کی اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں سب کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جو بیمار ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما کر سب کو اے اللہ شفاء کامل عاجل دائم نصیب فرما۔ ہمیں اور ہمارے تمام گھر والوں کو صحت، عافیت، تندرستی اور سلامتی، دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کے اسباب آسان فرما، بہترین رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں زندگیاں تلخی کا شکار ہیں، عافیت کے ساتھ ان کے گھروں میں سدھار عطا فرما، سکون کے اسباب میسر فرما۔ اے اللہ جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ ہماری اولادوں کو عقائد حق کا، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ کی دولت سے مالا مال فرما کر ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی فرما دے، ان کو ہمارے آخرت کا ذخیرہ بنا دے، بری صحبتوں سے، برے لوگوں کی برے اثرات سے اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ہمارے اولاد کی بھرپور حفاظت فرما۔ اپنے فضل سے دعائیں قبول منظور فرما۔ ربنا جئناک تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و نبینا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔